Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Let me just begin formally for overseas Muslims. This is a series that we're going to do, inshallah, late night sessions for England and America and Canada and North America, all wherever there is still uh, daylight right now. First and foremost, please, we will be publishing the link in the description of this video in YouTube. All the WhatsApp groups for all the volunteers who want to be a part of our Islamic messaging system. We already have started to gather up the people who did email us, and we are assembling them in groups. We will be holding training and orientation sessions for our primary volunteers. Our list of primary is going to be directly in contact with me and my team, and then the list of secondary volunteers will be created by the primary. So we are trying to gather as many as possible right now. We have until 1st of February before we hold the first training session for our primary volunteers to tell them how to go about this vision of connecting every human being on the planet to raise their IQ in Islam, especially the Muslims, especially the kids. So if you need to join the links, please click on the links given in the description below, or email us at volunteers@sourcecode.com.pk. Let me just turn off this beep, this ring. ایک دفعہ میں اردو میں بتا دوں سب کو، جن لوگوں نے ای میلز کر دی ہیں ان کو ہم اسمبل کر رہے ہیں والنٹیئرس کو فار آور گلوبل میسیجنگ سسٹم. دا اسلامک content will be published, discussion forums will be made, and the whole community of Muslims will be given an opportunity to raise their IQ, understand Islam better, try and know what their roles are, and go towards the light, literally, inshallah, go towards making everybody else get a sense of community and understand the bigger demands of the Quran and clarify their Muslim identity. میں اردو میں بتا دوں ایک دفعہ، ہم تمام مسلمانوں کو کنیکٹ کرنے کا ویژن لے کے چل رہے ہیں تھرو سوشل میڈیا. ہم سب کو جن لوگوں نے ہمیں ای میل کی ہے volunteers@sourcecode.com.pk ان کو، اور ان لوگوں کو جو کہ واٹس ایپ کے لنکس، گروپ لنکس جو آپ کی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب پہ، سمپل آرگیومنٹ کے چینل پہ. I repeat, a simple argument کے چینل کے اوپر. آج کی ڈیٹ ہے، 21 تاریخ ہو چکی ہے، صبح کے 2 بج رہے ہیں پاکستان میں. یہ لائیو سیشن اوورسیز مسلمانوں کے لیے ہو رہا ہے، انگریزی میں ہوگا. ابھی میں خالی اناؤنسمنٹ اردو میں کر رہا ہوں. ہمارا ویژن کیا ہے اسلامک میسیجنگ سسٹم کا؟ ہم لوگ، تمام لوگ جو کہ فیوچر کے اگلے 100 سالوں کے پلان کے لیے مسلمانوں کو اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں، ان کا آئی کیو بڑھانا چاہ رہے ہیں اسلام میں، ان کی آئیڈینٹی کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، ڈسکشن فورمز کے تھرو، ڈیبیٹس کے تھرو، کوشچن آنسرز کے تھرو ہم یہ پورے کے پورے نیٹ ورک کو انشاءاللہ بڑھائیں گے تاکہ تمام مسلمان کنیکٹ ہو سکیں ایز مینی ایز وی کین، جتنے ہو سکیں. باقی تو اللہ نے کام لینا سارا. یہ دعوت اس چینل کے تھرو پوری دنیا میں جانی ضروری ہے. آپ سب کے لوگوں کا کنیکشن کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. وہ والے کرٹیکل کوسچنز ہم نے پوچھنے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دینے ہیں جو کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس وقت تنگ کر رہے ہیں، رادر دین کے چھوٹے چھوٹے پتلی گلیوں میں اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کریں، چھوٹے چھوٹے فرقوں میں اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کریں. دنیا کے بڑے مسئلے سالو کرنے کے لیے، اسپیشلی انٹرنیشنل یوتھ، جو ویسٹرن یوتھ ہے ہمارا مسلمان، ان کی کنفیوژنس کو کلیئر کرنا، ان کا آئی کیو بڑھانا، ان کو اسلام کے اندر پوری کی پوری آئیڈینٹی کلیئر کر کے دینا، وہ ویلیو سسٹم ان کو کلیئر کر کے دینا جس کی بنا پہ وہ ایک دوسرے کو کنیکٹ کر سکیں، ایک دوسرے کے سامنے، دنیا کے سامنے ایگزامپل سیٹ کر سکیں ہمارے بچے. وہ تمام تر سوال جو کہ بڑے سوال جو کہ دنیا کو مسائل درپیش ہیں، ان کے جواب ان تک پہنچانا، وہ والی انرجی، وہ والے ایٹریبیوٹس ان کے ڈیولپ کرنا جو کہ دنیا پوری اس وقت دنیا کے ہر انسان میں ڈھونڈ رہی ہے. مسلمانوں میں نہیں مل رہے ان کو ایٹریبیوٹس، مسلمانوں میں وہ ویلیو سسٹم نہیں مل رہا.
مسلمان خود اس وقت دنیا کی سب سے نچلی اور ریپلسو قوم کے طور پہ جانے جا رہے ہیں. اس پورے کے پورے انجن کو اوور ہال کرنا ہے ہمارے بچوں کے تھرو. دنیا کی فائنسٹ ایگزامپل مسلمانوں کے تھرو آنی چاہیے. فائنسٹ انٹلیکچولی کی کا لٹریچر, کتابیں, آرٹیکلز ہمارے بچوں کے تھرو آنے چاہیے. ریسرچ ہمارے بچوں کے تھرو آنی چاہیے. بگر کوشچن آف فلاسفی اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا انسانوں کا انتظام ہمارے تھرو ہونا چاہیے, ہمارے بچوں کے تھرو ہونا چاہیے. ان کی ایلوکوینس, ان کی بات کرنے کی جو اسکل ہے, کمیونیکیشن اسکل, ان کی ایلوکوینس ان دا نالج آف اسلام, یہ بڑھانا ہمارا مقصد ہے. ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, پوری لائبریری کریٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, انشاءاللہ اربوں مسلمانوں کو اکٹھا کرنا, اور یہ پوری کی پوری کمیونٹی کی ایک ہی سینس کریٹ کرنی ہمارا کام ہے. اس کے لیے ہمیں اس وقت تقریباً 7,500 کے قریب والنٹیئرز اسٹارٹ میں پہلی ویڈیو کے بعد ای میل آئی ہے. ہم نے ان سب کو گروپس کے اندر بانٹ دیا ہے, اور وی آر ویٹنگ فار دا فرسٹ ڈرافٹ. پہلے 1 ملین والنٹیئرز کے ساتھ ہم نے یہ مشن لے کے چلنا ہے, تاکہ ان کے آگے سے ان کی سیکنڈری جو والنٹیئرز ہے وہ یہ پوری دنیا کو آپس میں کنیکٹ کر سکے. وقت لگے گا, بالکل لگے گا, لگتا رہے, جان جائے گی میری, جاتی رہے, پیغام پہنچا کے جائیں گے اب انشاءاللہ. اور اصلی ایٹریبیوٹس دکھائیں گے جو صحابہ نے دکھائے دنیا کو. آئی کیو بڑھائیں گے جو پچھلے 200-300 سال سے زمین پہ گر گیا آگے مسلمانوں کا. اسلام کو نمبر 1 پرائورٹی, نمبر 1 سولوشن ٹو دا ورلڈ بنانا ہے انشاءاللہ. تمام مسلمانوں, تمام غیر مسلموں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے وہ والی ایگزامپل سیٹ کرنی بہت ضروری ہے جو کہ صحابہ نے کر کے دکھائی تھیں. اب ہمیں بھی کرنا ہے. وی آر گوئنگ ٹو انشاءاللہ ریچ فار دا لٹرلی دا اسٹارز تھرو دا فیلڈز. وقت کے فرعون کو اسی کی گیم میں پسپا کرنا ہے, اس کو بتانا ہے کہ اسلام میں سارے سولوشنز تھے. یہی ہے آئی کیو بڑھانے کا مطلب. سٹیم فیلڈز کی اویئرنیس دینی ہے, اسلام کی, قرآن کی, حدیث کی, سیرہ کی اویئرنیس دینی ہے, لٹرل ڈیٹیلنگ کروانی ہے. ڈفرینٹ پروگرامس اس وقت کریٹ کیے جا رہے ہیں ہمارے ایکو سسٹم کے اوپر. الحمدللہ ٹیچرز کی اسمبلی روز بروز بڑھ رہی ہے. We are going to connect everybody through the little experts of linguistics, through sciences, through natural sciences, through social sciences, through philosophy of Islam, through the knowledge of the scholars. ان سب کو ہمارے بچوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے, اسپیشلی امریکہ میں, آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں, کینیڈا میں, فرانس میں, اسپین میں, افریقہ میں, نارتھ افریقہ میں, ساؤتھ افریقہ میں, رشیا میں, چائنا میں, جاپان میں. we have to do it everywhere. انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, افغانستان میں, ہر جگہ پہ تمام مسلمانوں کو کنیکٹ کرنا بے حد ضروری ہے. ان فیلڈز میں ان بچوں کو اویئرنیس, ان لڑکیوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ ہمارا اگر اسلام میں آئی کیو نہیں بڑھے گا تو دنیا میں ہم پسپا ہی رہیں گے. دنیا میں ہم موسٹ ریپلسو ایگزامپلس, the worst examples of the Quran ہم ہیں اس وقت. We have to be the finest examples of the Quran and the Seerah and the Sunnah. We need to set our kids on the right path. Unless we are attractive, our kids are not going to follow us. And unless our kids are attractive, the world is not going to follow them. Simple rule ہے. ہم اگر خود ان سوالوں کے جواب نہیں ان کو دے رہے, یا سوال نہیں پوچھوا رہے یا پوچھ رہے, تو ہمارے سے بچے ہمارے دور بھاگ جائیں گے. اور اگر ہمارے بچوں کو جواب نہ آتے ہوئے تو پوری دنیا ہمارے بچوں سے دور بھاگ جائے گی. یہی ہو رہا ہے پچھلی 10-12 نسلوں سے. مسلمانوں سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں. I am here to tell the truth. Let's admit the truth. مسلمان خود اپنے اس آئیڈینٹی پہ شرمندہ ہے. Let's admit the truth. We are not going to let this happen. بہت ہو گئی ہے انفیریورٹی کمپلیکس اور فالس کانفیڈنس کی کتھا. یہ کہانیاں بند. انشاءاللہ ہمارے بچوں کے تھرو ریئل ابو بکرز, ریئل عمرز, ریئل علیز, ریئل عثمان, ریئل سعدز, ریئل عبد الرحمن بن عوفs. انشاءاللہ we are going to revive. انشاءاللہ all of us together. نہ کوئی ایک بندہ کر سکتا ہے, نہ کوئی ایک بندے کی اتنی میری کوئی ایسی کوئی دعویٰ ہے. یہ سب مل کے ہی ہوگا تو ہوگا. We need to get the experts in line. We need to have those discussion forums online, social media کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کو بچوں کے ذہنوں سے ہوتا ہوا دل تک پہنچانا ہے, یا ایون دل سے ہوتا ہوا ذہنوں تک پہنچانا ہے. دونوں ٹریکس ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں. انشاءاللہ we are going to do this with the will
اللہ عز و جل انشاءاللہ مفت میں نہیں مرنا. تب تک کوئی دنیا کا ٹھیکہ نہیں لیں گے تب تک اسلام ہم تک نہیں پہنچا. Okay, we are the ummatis of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. We are going to take charge of the responsibility of the world. We are the sons of Adam alayhi salam, who was made to be the Khalifa of Ard, the whole Ard. We are the sons of Adam alayhi salam. So we are going to take the responsibility of every human being in Brazil, in Chile, in Argentina, in Anchorage, Alaska, in Fairbanks, Alaska, in Quebec, in British Columbia, in Seattle, in Portland, in El Segundo, in Irvine, in Miami, in Fort Lauderdale, in Pennsylvania, in Ireland, in Iceland, in England, in Scotland, in Wales, in Norway, in Finland, in Sweden, in Denmark, in France, in Germany, in Luxembourg, in Spain, in Malta, in Morocco. تمام ملکوں میں جہاں جہاں in Libya, in Tunisia, in South Africa, in Zambia, in Zaire, in Australia, in Japan, Indonesia, every single place, from Russia to China to Taiwan, جہاں جہاں آپ کا ذہن جاتا ہے ہم نے ہر انسان کا ذمہ لینا ہے, ان کو اس مسئلے کی شرح کر کے بتانی ہے. ان پیڈسٹلز کے اوپر کھڑا ہو کے ہمارے بچوں نے وہ خطبات ارشاد فرمانے ہیں انشاءاللہ, جن کی سینس سے پوری دنیا کو ڈائریکشن ملے گی انشاءاللہ. You need to understand, جب تک ہم اصلی امتی تب تک نہیں بنیں گے جب تک کہ ہم پوری دنیا کا ذمہ نہیں لیں گے. We need volunteers to spread the vision and the mission, the message. We need to use the social media to know. We need experts of social media. Social media کے gurus, اس کے technicians چاہیے ہمیں. We need every kind of volunteers to connect every Muslim child to from every single place with each other. Sense of community, identity دینی ہے ہم نے. ریئل اسلام کی ڈسکشن کرنی ہے, ریئل سائنسز کی ڈسکشن کرنی ہے. We are trying to create the platform one step at a time. This is the second step. Platform itself آہستہ آہستہ کریٹ ہو رہا ہے. پلیٹفارم کیا ہے؟ آپ لوگوں کی نیٹورک. ہزاروں والنٹیئرز آ رہے ہیں ہمارے پاس بہت سیریس انٹینٹ کے ساتھ. We're combining them together into groups. It will be a very structured program. یہ کوئی دیوانے کا خواب نہیں ہے, یہ مسلمان کا خواب ہے, مسلمان کا ویژن ہے. یہ اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ قرآن کی ڈیمانڈ ہے. اپنی اپنی کھیلنی بس, بہت ہو گئے فرقے, بہت ہو گیا اپنی مسجد. پوری دنیا ہماری مسجد ہے. نبی اسلام کا یہ تحفہ ہم سب امتیوں کو ملا ہے کہ دنیا کا ایک ایک کونا, ایک ایک خطہ, ایک ایک انچ ہماری مسجد ہے. ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی اصلی پیغام کو پہنچانا ہے, اپنی آئیڈینٹی کلیئر کر کے لوگوں کو اس مصیبت سے چھٹکارا دینا ہے کہ جس کی وجہ سے تمام تر دنیا اس وقت اللہ کو چھوڑ کے کسی اور ڈگر کی طرف اندھا دھند زومبیز کی طرح جانے پہ مجبور ہوئی ہوئی ہے. So understand what the program is. آپ کو ساتھ ساتھ ٹریننگ دیتے رہیں گے تمام والنٹیئرس کو. فرسٹ فیبروری تک we're going to be making groups, maybe even throughout the February groups چلتے رہیں گے, مگر فرسٹ فیبروری کو ہم پہلا اورینٹیشن اینڈ ٹریننگ سیشن رکھ دیں گے والنٹیئرس کے ساتھ, as many as you possibly can, کیونکہ زوم کی بھی اتنی لمٹ نہیں ہے کہ سب ایک ہی کمرے میں آ سکیں. بہرحال as many as we can, we will try to send you live sessions, engage with you, my volunteer force. تمام مسلمان جو دین کے لیے اپنے آپ کو اس کام کے لیے پوری طرح انوالو کرنا چاہ رہے ہیں. We're not going to take much of your day's time, but we are going to take some time because یہ اللہ کا کام ہے. میں کوئی شرم نہیں رکھوں گا اس میں. I'm going to demand and request at the same time. Okay. So email address ہے volunteers, VOLUNTEERS, volunteers @sourcecode.com.pk. اس کے اوپر ای میل کریں, یا پھر اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے بعد اس کی ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپس کے لنکس آئیں گے, جوائن کریں تاکہ ان میں آپ کو اناؤنسمنٹس ملیں گے, اگلے اسٹیپس کیسے لینے ہیں, ہمیں آپس میں کنیکٹ کیسے کرنا ہے, نالج ڈسمینیشن کیسے کریں گے, اپنے اپنے سوشل میڈیا کو کس طریقے سے ایکسپرٹس کی طرح استعمال کریں گے, لوگوں کو کا ذمہ فزیکلی کیسے لیں گے اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے خاندانوں میں. That's how we're going to do this, one step at a time. Okay, we are going to have to put our best effort towards Allah Azza wa Jal. اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں
इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, कूनू अंसारल्लाह कमा क़ाल ईसा इब्न मरियम लिल हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह। जैसे अल्लाह के नबी ईसा इब्न मरियम ने अपने हवारियों से कहा था ना, कौन है अल्लाह का मददगार कौन है। ये मेरी कॉल है आप लोगों की, ये कि कौन अंसार अल्लाह, अल्लाह का मददगार बन जाएं। अल्लाह ताला ने अपने दीन के लिए हमें चुन लिया, अल्लाह करे ऐसा ही हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह। So make sure you understand. We we uh, we are going to make sure we are going to do something which is more important than anything else that we've ever done for the sake of Allah Azza wa Jal, inshallah. Okay? ये निकलें अपने अपने शहरों, गांवों, कस्बों, मुल्कों की छोटी छोटी 2 रुपए की सियासत से हम लोग निकलेंगे, आज़ादी मिलेगी हमें तब। Let them do whatever they're doing. They will be fizzled out by the momentum of the thought, the depth of our thought, and the momentum of the efforts of our kids, inshallah. Okay, inshallah. So let's just keep this inferno alive, इस आग को, इस शोले को बुझने नहीं देना अपने दिलों में, और दुआ करते रहना है हम सब ने नमाजों में कि अल्लाह हमारे से दीन के, अपने दीन के काम ले, अपने दीन, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, हमें भी अपने दीन में दाखिल कर दे ताकि हम भी तेरे पास ही रहें, क्योंकि तेरे पास तो इस्लाम है। So I hope this is very clearly understood. All we have to do is 2 things: connect with everybody and engage our own clusters. हर एक को अपना अपना cluster हम बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो of course you will have to make your own clusters. Influence create करना जरूरी है. We are going to be selecting certain team leaders जो कि administrative level के ऊपर हमें हर 200 बंदों के ऊपर या 300 बंदों के ऊपर एक टीम लीडर सेलेक्ट करना है, वो प्राइमरी वॉलंटियर्स में से आएगा। उन लोगों को हमने फिर और ट्रेनिंग देनी है कि अब आगे काम बढ़ाएं, पैगाम आगे पहुंचाएं, इंशाल्लाह। ओके, इंग्लिश एंड उर्दू, अरबी, इंडोनेशियन, हिंदी, फ्रेंच, स्पेनिश, डेनिश, नॉर्वेजियन, Portuguese, Italian, Afrikaan, every language counts. Every person matters the same. हर बंदे की एक जितनी वैल्यू है, जितना मर्जी वो एफर्ट कर सके. Okay, I hope everyone's clear. Let's just begin this session with your first question coming from Huzaifa bin Zahur. Huzaifa, assalamu alaikum. Ji walaikum assalam wa rahmatullah. Sir, I am from Germany, and my question to you regarding namaz. 3 sessions ago, you spoke about like namaz opens the doors towards 7 skies, like above 7 skies. When you say this, then from that day, I am continuously trying to research about this thing, but I still did not get those concepts. Like, what does this mean when you say this? If I am praying like 5 times every day, but I don't get to feel this thing. Can you please help me about this concept? Well, first and foremost, give it time. You will focus on this hadith that the Prophet said that if you imagine that you are looking at Allah Azza wa Jal directly, if you cannot do that, then at least imagine that Allah Azza wa Jal is looking at you directly, because you don't have to doubt that at all, because He's always looking at you at all times. You need to understand, when Allah Azza wa Jal is looking at you, He's looking at me right now. But when we're praying, it's a totally different level of you and us and Allah Azza wa Jal connected. Okay? The connection is totally different. Prophet said that Salat is the Mi'raj of moment. You know what I'm saying? Concept. Yeah. Never understand, because Miraj done by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is something, of course, I believe from the core of my heart. But I like Miraj. I am doing Miraj when I am in the sajda. This is, please
like this is out of my mind, even though I know the hadith and everything. I read all the uh, story about this, but I never get to acquire the Okay, same. I know I get that. Let me just be a little swift in my expression because I don't Question. want any kind of controversy. I'm going to open some concepts. I'm going to be a little swift. Okay, people who can understand English are going to get my drift. If I start speaking any other language, I'm going to be chased by a lot of fatwas. Okay, but here it goes. The way this whole prayer mechanism is designed is not a fluke. Okay, this prayer mechanism is designed by Allah himself. He gave it to all of his prophets, and throughout the whole eras of all human beings, this mechanism did not change. This whole process of how we actually, pray. We do the sajda, we stand tall, and then we sit down. And then for Muslims, Allah actually granted us another gift, which is the ruku'. Okay, this is not done by the Bani Israel. Before Muslims, nobody did the ruku'. Now all of a sudden, we could have come up with a totally different way of praying, right? But we didn't. We only added one thing. Prophet ﷺ actually distinguished the Muslims. Now we're always told that, oh, you know what? We have to distinguish between us and the Jews, so we do the ruku'. No, well, distinguish us not just so that a neutral, a pagan, you know what I'm saying? A pagan or a Jew or a Christian, for that matter, can look and see and spot whether it's a Muslim prayer or a Jew prayer. Why would that matter? That does not matter at all what a human being thinks. What if, even if he did think that, you know what, okay, it's a Jew praying, it doesn't really change anything, because we don't pray for any other party that is looking at us, right? Because that's riyah. That's against the very essence of prayer. You know what I'm saying? So what did the Prophet ﷺ mean when he said we need to distinguish ourselves from the Jewish prayer? That means that whenever the Jews were told that their prayer is going to take them, we need to distinguish ourselves there, wherever they're going to be taken by the prayer, even in this world's different dimensions, or in the next world. Okay? Because the prayer are going to be benefiting us, right? Now, here's the thing. If you look at the prayer and perform a very deep enough surgery of whatever's going on inside the prayer, you'll find out that this is a trajectory. This is the mirage. Look at how it opens. And the prayer, no prayer is a prayer for a Muslim unless he prays what? Surah Fatiha, right? You can do anything and you can miss out on anything, but you cannot miss out Surah Fatiha. Surah Fatiha is the prayer. So why was that made mandatory? Why do we have to stand tall and do, and that Rafaidain, the Yadain go up? And, there's a certain way of actually doing this. And then if you can notice this, you'll find out that this is a preparation. Now, I'm going to be swift so that no Urdu-speaking classical thinker would try and put me in some sort of a category of some voodoo or whatever. I'm just trying to tell you, things which are right there on the face of it. Face of it all. You'll find out. Why Surah Fatiha? What does Surah Fatiha mean? How does it start? You need to understand, this could have been any other surah. You know what I'm saying? What do you think? These are flukes and coincidences in Islam? No. The prayer starts, every rakah starts from Surah Fatiha. So Surah Fatiha itself means the opener. And we only take it like the opener of the Quran. No, it is the opening of what? The Surah Fatiha itself is saying that. Okay? Alhamdulillahi Rabbil Alameen. So all of a sudden, the heavens open. Okay, you need to understand these are they are no coincidence in Islam. So we're basing all of this on the hadith of the Prophet ﷺ, that how is this the Mi'raj of the moment? Okay, the prayer itself is telling you that it is the preparation and the lift off. It starts with the opening of all of the Alameen. Okay, right there, and then look at the sequencing of how the prayer is assembled. See the position of the Muslim when he's in prayer, and the way he's actually taking steps coming towards where? Towards Allah Azza wa Jal. How do I know that? The Prophet ﷺ told us, you are nearest to Allah when you are in sajda. Okay, this is the direct hadith. Okay, so you're nearest to Allah when you are in sajda. So we start with the qiyam, and then we go into the ruku. Okay, and then we go closest to Allah Azza wa Jal. We are naturally going to think, you know what? You are actually
going towards the ground. No, you're not going towards the ground. You see what the problem here, if a classical mindset looks at the sajda, you'd be like, yeah, you know what? Even if it is a trajectory, you are taking off or lifting off, sajda would be the least of that, or you're the farthest from the miraj, even though you're the closest from the miraj when you're in sajda. Okay, I'm just using all the hadiths, and then the whole, wudu. You have to look at what Miraj was all about. You know the whole story of Miraj, of what wudu does to us. And you need to see what Surah Fatiha does. And you need to see when you go to the ruku, why you think it's a coincidence that we recite Subhan Rabbi al-Azim? What do you think it means, Subhan? What do you think Subhan means? You think it's a coincidence that we recite Subhan Rabbi al-Ala? What do you think Subhan means? Okay, and all of a sudden, from Subhan Rabbi al-Azim to Subhan Rabbi al-Ala, you see the choice of all of these words. These are keys. I mean, anybody can see who wants to see it. Now, I am taking a little bit of a risk here, okay? I'm taking a little bit of a risk here. I'm going out on a limb for people who know the whole, concept of how these things work, how Miraj took place, and what is the literal meaning of Miraj, and how the Quran uses the same word Miraj, and the Prophet ﷺ comes and says the same word, and how the whole phenomena of Miraj, the whole journey, you know what I'm saying, from Madhya Aqsa to the seventh heaven. So once you know the whole mandatory parts of the prayer, you'll find out that, it was the quorum is set. All we need is a guy who believes, and that's the fuel. That's it. That's the fuel. Otherwise, everything else is set. Now, I'm not going to give you anecdotes. It's real, true stories of what happened to certain people who are not, I'm talking about this day and age. I'm not going to tell you that because it's going to become a priest show, okay? I don't want to make it a priest show. I'm just giving you the science of all of this, and anybody who's got half a sense is going to understand that if you only believe that there are no coincidences in Islam, all of these things were made by choice by Allah and the Prophet ﷺ. And the way all of this is assembled literally by Allah Azza wa Jal, and then the Prophet ﷺ guided us on how to actually perform the prayer. So if we can pick out the perfect prayer, which is the Prophet ﷺ's prayer, and we have to really research as to what was the Prophet ﷺ's prayer, then you'll find out why I take this debate so seriously, whether we have to put our hands right here or open them up. And I'm okay with all three. I'm not trying to tell you which is the best position. What I'm saying is we need to see which is the Prophet's, exact and perfect technique of prayer. Now, I hope I've given you enough juice to start food for thought to start building up on where I'm coming from. I'm not going to go in so much detail. It's a public session. A lot of people are not ready for these kind of concepts, let alone understand these concepts, let alone believe them. So it's a matter of looking at things from the perspective of the Sahabas and the Prophet, and knowing enough hadith to generate enough belief and burn it inside our engine so that we can actually find the trajectory. I hope you got enough sense out of this. I don't want to make this a priest show. I just told you, so I'm not going to go in that kind of detail where most people will be like, really? So that's why you believe in tasawwuf and all that? No, that's not why I believe in tasawwuf. That's how I believe in tasawwuf. So I hope somebody or enough people got enough sense out of what I'm trying to tell you. Okay, just focus on Surah Fatiha and you'll find out. So let's go to England. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. How are you doing? Alhamdulillah. So I have a little question with some of the sub-questions related to that. So I just want to summarize the situation that I am in. So I am in UK and my wife and kids are in Pakistan because I was on a graduate route visa. And due to some visa restrictions and the financial restrictions, and I'm unable to bring my wife and kids over here at this point in time. And
my first kid is 4 years old, and the second one is 2 years old. And in your previous session, you have discussed that home is basically a full-time training institute. And so if I'm not with my kids, I do visit Pakistan after every 6 months for a week or two based on the leaves that I get from here where I'm working. But if I am not giving my full-time concentration or full-time training to my kids, if something is getting wrong with them, or how can I make it better for them? This is my one question. Second question is, my wife is also now getting emotionally a little disturbed because of me living away, because she also understands the situation I am in, the visa restrictions and all. And my younger sister, she follows you, and she basically introduced me to your sessions and everything. And she recommended both of us to take the emotional intelligence course. So this was my another sub part of the question, that would you recommend us, both of us, taking that course so that we can get a little emotionally strong and understand the circumstances well? Uh, Third question would be related to the training guidance for me, my wife, and my kids as well, because both are the son. They're young, and in the last session you talked about training through the Sira. So, what are the resources available that we can utilize uh, to train both of our kids at this early stage about the Sira and develop some of the attributes in them? I didn't get the. Okay, let me just summarize all of your questions. So, what to do when you're not available full time in your house and you're overseas trying to make ends meet? Yeah. More like a father, duties or demands. Yes. Okay. Second would be, should you be taking classes, professional classes from wherever? It doesn't matter from where. Emotional intelligence and The emotional intelligence, that was the recommendation by my younger sister, that to take the emotional intelligence course from Source Code. well, no, it doesn't really matter where you take it from. But I think all Muslims currently, especially in your position, you should be very well versed in understanding the emotional demands and the pitfalls of not being emotionally intelligent. Especially in your shoes, you need to know why your wife is going through whatever she's going through. It doesn't really take a rocket scientist to understand why she's going through whatever. How old is she? She is 26. Okay, well, then you got to take care of her. You know what I'm saying? It's not just your kids, but your wife. We owe it to our wives to be there for them. I know most people have their own reasons of why. Yeah, but you know what? I'm At 29 the end of the years day, old. I'm going to ask you a question. Why are you doing whatever you're doing? And if you're going to tell me you're doing it for your family, then I'm telling you, well, your family is right now, right here. But you're doing it for a future image of your family. You're not doing it for your family. You're actually doing it for a certain image that you have of your family in the future. Now, that's a concept. You know what I'm saying? It's a concept. Your family is right here, but you're chasing a concept for your family, but that's not your family. Your family is real. They're people, human beings with real damage that can be done because of your absence. You're chasing an abstract concept in the future. Most people are doing that. It's not just people who are just in England or America and their families are back home. No. Even people in back home who are with their families are chasing a certain image of the family, and they're not understanding the current requirements that are right there in front of you, for example. And because of your absence, you're never going to get that image materialized, especially for your wife and kids. Now, we've been trained to understand that money is going to solve most of our problems. Well, the one problem that money is going to cause is something which we're never trained upon. So I'm not saying money is not going to solve a lot of your problems, because it is. Okay, it is going to solve a lot of your problems. But those problems are created because of the fact that you
are trying to lift a lot of your family matters in terms of your social setup, your livelihoods, your lifestyles. And they cause a lot of demand, which you are going to fulfill by doing whatever you're doing. So in other words, if you did not have England or the money that you're making right now, you would not have had those demands for which you are in England. Okay. So it's a vicious circle that you yourself have started. I am not saying you should not be, working or making money. I'm not saying that. What I'm saying is that imagery that you have, that's a bigger problem to solve right now. That image of your 20-year-old boy or girl in Harvard or Oxford or wherever you are, in Cambridge, and that kind of place or placement of your family in England, that's an image that you have. That's a concept. It's a future. Well, it's future tense. Now, the present tense right now is making sure that future tense of yours is never going to be the way you want it to be. So either you fix it right now, and the only way to fix it right now is for you to change that future image of theirs in your mind, because they don't even know what that image is. And maybe you do tell your wife when you come when you're back home and, you're talking to her, trying to sell that image to her. Maybe she buys it. Maybe she buys it every single time you sell it, but her body, her system, her soul is not buying it. Otherwise, she'd not be going through whatever she's going through. And your kids are not old enough to buy anything right now. They're going to be straight up. They're going to be shooting. They're not even going to be understanding the concept of what a father is, because he's not there. Fathers are not, visitors of the family. Fathers are the family. But we men have been trained in this day and age that, even if you do visit once a week and we do 6 days of, kind of labor job that we do, labor intensive job, it's going to demand 50, 60, 70 hours a week. Get trained into it that, that's what a man's got to do. But that's not a Muslim. That is so not Muslim. That is so not human. What is human is those extra hours that you had to give to your son or daughter, especially when he was 6, 7, 8. And after that, he needed the father more than he needed the mother. Before 7, I understand that kids need their mother more than their father. But after 8, 9, 10, kids need their father way more than their mother, especially girls. You'll be amazed as to what kind of emotional demand a girl has from her father, real father. And if she does not get that, she's never going to be emotionally intelligent. She's going to be emotionally damaged. And for that, no course is going to help you, no matter what kind of course are you going to do. Okay, because you'll just be filling in the voids that you're creating right now, if you are creating them right now. So there's a reason why God made mommy and daddy. Okay, God did not make mommy and money or daddy and money. God made mommy and daddy, okay, before he made babies. So you need to understand, this is just basic. I'm not even going into the science of all of this. I'm just telling you, which you already know. You know all of this. I don't have to tell you this. You just need some reassurance. You just need that little nod. You just need that little frown. Otherwise, you know all of this. I did not say a word which you did not know. Most of you people don't. You knew exactly what I was going to say. When the question was being asked, most of the people in the room knew exactly what the answer was. I'm a vessel who just echoed your own inner voices. Okay? So take care of your family. You don't need to do any more courses if you're taking care of your own family yourself. No one else can take care of your families. No one. No matter who he is. No one can be the father to your children. No one can be the mother to their children except their mother. Unless, of course, they know that you're dead. And then somebody can be the father to their children, and that man can suffice the requirements, because then they will know that our father is dead. But once their father is not dead, no one can come in and say, you know what, I'm going to substitute. It doesn't matter whether he's your brother or your father. It doesn't matter. Understand how the human mind works and what are the kind of demands that
this limbic system our emotional brain has on our own domestic, personal, and social setup. So yeah, you should do some courses from there, and they're gonna actually tell you if you're not gonna come here, then you better do some courses from there in England, and so that you can do whatever you can as damage control. Nothing else but damage control. You're a firefighter for life now. You want to be a firefighter for life? Okay. Well, then, yeah, take up all the courses. But let's not let anything catch fire to begin with, right? That would be ideal. Your third question would be Sira. Yeah, Sira is like your kids are growing up right now. They should know all the stories of the Prophet ﷺ, not just the Prophet ﷺ, but the Sahabas. And in from every angle, teach them Sira. Storytelling is the only way your wife and you yourself can actually start to exhibit the importance of understanding and giving them the sense of their identity. Sira is your fastest and the most finest course on Muslim identity. Okay, thank you for your questions or insightful questions. Let me just go talk to Saskatchewan, Canada. Assalamu alaikum, sir. How are you? Alhamdulillah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. I would actually like to ask a question regarding somebody who reverted to a new Muslim, and that person is actually from my family. Like, he was from India. My sister married to him, and my dad still has doubts regarding whether he actually reverted or not. And he was actually angry on the part that my sister, she got married to somebody who was a Sikh before, and he reverted to be a Muslim. And now I would like to know Saskatchewan how. or in India? Yes. In Saskatchewan, and my sister is actually in Canada, in Ontario. Okay. Yeah. And the guy she married, he is from India, but he was born and raised in Canada, and he was a Sikh before. So why would he go through all this trouble of pretending that he's converted? Why? No, my sister actually says that he has reverted, but my dad never talked to my sister. He never met that boy. He was like, I don't even know when I meet. How long ago? Probably just recently, like Probably? But this is your sister. Why are you saying probably? No. She actually, she actually got married in last year in May, but I was told that she got reverted, like the guy, he got reverted sometime a year ago before her marriage. So she met him when he was a Muslim? No, she met him when he was a Sikh. Yeah, now I know where your daddy's skepticism is coming from. You guys are Indians or Pakistanis? Well, doesn't matter. Skepticism is the same. So We are Pakistanis. okay. So let me just get this straight. Did you talk to your sister whether this man is a Muslim or not? How old is she? She is oh God. Give me an estimate. Is she in her 40s, 30s, 20s? No, she's in her late 20s, like probably born and raised in Canada? Okay, I'm 35 years old, and she is 6 years younger to me. That's how I can put it. I'm She's 29. Yeah. So you guys are born and raised in Canada? No. We were born and raised in Pakistan, and about 10, 11 years ago, we came to Canada. Yeah, I know where your father's coming from.
So, but So, and the only way and to fix he's it is to ask straight questions from your sister. She approves of the fact that, yeah, he means it. He's living a Muslim life. If he's not Muslim life, it doesn't really matter whether he converted or not, right? yes, that's what we also told our father recently. I think just about No, a hold on, month hold on. ago. What's your name? I'm sorry, I just get Saskatchewan right now. I just have Oh yeah, Saskatchewan. What's your real yes, name? I know. Tabir. Tabir. So, what's your question? My question is how to actually make my father explain to actually meet the guy and to clear his doubts, like my father's doubts. I And can't. This is something which I cannot help you out in. Give me something which I can help you out in. You want me to tell you what to say to your father to meet your brother-in-law? and also to make him like, because he's a new Muslim, right? He Hold on, needs hold on. The somebody. problem is with your father, not your brother-in-law. No, no, that's I want to clear my father. Clear your father, like kill him. What do you mean clear your father? Actually, he says that. Oh, clarify to I your father that he is a Muslim. sorry, sir. तबीर उर्दू आती है आपको? Yes, हाँ जी आती है. मसला क्या है? मसला ये है कि मेरे फादर वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं इस बात को I कि get वो it. ही So इज अ listen, रिवर्ट. Tabir, how do you think Sahil Adeem can help you out here? The only thing that I want to know is कि अपने फादर को हम किस तरह से उनको इनपुट करें कि you know to try to make him understand कि he has reverted and we should be helping somebody who actually entered Islam. He's like वो revert I नहीं get हुआ it. है. I get it. वो So yeah, उनको he has उनको doubts. okay. Have you? He's never met him. No, he has never, because इस बात पे नहीं मिले उनसे कि उनको डाउट है कि जी वो रिवर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, और वो ये कहते हैं कि मुझे मिलना ही नहीं है उससे. He was so against my sister's wedding that he never even went to her wedding. You know, we have a lot more problems than just that Oh guy. yeah, trust me, we do. No. I'm talking about the fact that he didn't even approve of this marriage. It's your sister's first marriage, Yes, and we have a totally different problem. And I but hope you know about. yes, but my brother, he went to her marriage. He met the guy, और भाई ने बोला कि नहीं, he is nice. And How old is your brother? Not that it matters. 32. Listen, Tabi, you need to talk to somebody who knows the jurisprudence issues here. There's a problem here that you might want to tell your sister to talk to you. Wait, what city is she in? She's in Waterloo, in Ontario. Okay. Talk to. Listen, there's a problem here, okay? And I'm not a mufti, but I know the problem here, okay? I think I'm also getting to where you are going. Yeah, if it were your sister's second marriage, then I would have been like, yeah, you know what? Let me just roll with it. Sorry, but problem. So yeah, I think she better start making some phone calls. Okay. Yes. Also, You too. actually, but we are confused on this part कि मैंने अभी recently जी sir. You just have to make sure that ये जो problem है ना कि whether वो असल में मुसलमान हुआ है कि नहीं हुआ, this is not Islam, but ये निकाह असल में हुआ है कि नहीं हुआ, कैसे हुआ है, और how does she know that he has converted, ये वाले सवाल जो है ना, ये pertinent सवाल है. आपके अबू को शक है कि वो असल में मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ, there is no way to find out whether somebody actually, unless you can see whether what kind of life is he living. So that's it. जी sir, sorry. Yeah, so I think there's a lot more questions around the nikah than whatever his conversion is. Okay, after the nikah. I understand, sir.
Yeah. And also, मैं आपको एक sorry for taking so much of your time, but मैं actually आपको ये बताना चाह रही थी that a month ago I talked to my dad, and because we are flying for Umrah inshallah tomorrow, so I was talking to him about that, and he was like, बहन को भी लेके जाएं. Abir. Abir. Try and unmute yourself so that I can continue. Abir. Okay, let me just jump to, I'll wait for you, Tabir. Adeeb, Australia. Assalamu alaikum. Waalaikum, sir. How are you? Alhamdulillah, Adeeb. क्या हाल है आपका? जी अब्दुल्ला सर. मैं उर्दू में ही पूछ लेता हूँ. Please do. नहीं, अगर if you have kids? जी हैं बच्चे. उर्दू आती है उन्हें? आती है. Yeah, I think you should still prefer English so that kids who do not understand Urdu, let's just talk about on behalf of them. Okay. मसला तो नहीं है आपको ना? नहीं मसला तो नहीं. Hit me. Okay. So I moved to Australia like 1 year ago, and it's like it has hit me like a storm because of the conditions of the Muslims, the Australian Muslims are in, like cheating, fraud, not following the laws. So I get depressed by looking at what the Muslims, the way they live, the way they, the image of the Australian Muslims is like totally negative. And I really want. I did not know that, but it's not global. Yeah, but yeah. Well, in Australia, the amount of the Muslim community I live in, I mean, it's not like something very we can be proud of. So I want to do something about that, especially the Pakistani communities, because where are you? I'm in Sydney. Okay, Sydney Muslim, huh? Please continue. So I can just give you one example that I wanted to buy a car here, and my friends had told me specifically, don't buy a car from a Muslim, and especially not from a Pakistani. They will like scam you or something like that. Same rule applies in America and Canada. Yeah, so this really hurts me because over here we have like a Musalla, and like the Imam Sahib over there, he's like the same thing you said, the tazkiyah, and I have like gone to 4 different massages in last 4 Jumas taking my kids. They're like 11 and 14, and they say, Baba, can we just, can this just Juma khutbah end so we can go home? So it's really depressing me. So what should I do to, change the community, and what can be my input to this community? Well, the only way to do this is, you're just a new entrant in the system, so you need to make louder examples, more clear and more visible examples, starting with your own kids, and then make sure you don't stop your own house. Make sure wherever you work, you enunciate Islam, and then tell them that this is why you're doing whatever you're doing, because of your book. Okay. There's so many people who've done that, but one man is not enough. So you need to start to make that happen for other people and make sure they do the same thing, and you make sure of it. You follow up on it. Mm-hmm. And what about? Sorry. Yeah. No. You see, we talk bad about Pakistani Muslims. Everybody does. But nobody actually talks about those stories where Pakistani Muslims are coming about, setting the right scales right, lifting the whole impression of Islam and Muslims. There are, every kind of people in every part of the world. So there are some Pakistani Muslims I know who are the reasons of why a lot of people love Islam in Vancouver, in a lot in Toronto, who are
trying to do the right thing. But generally speaking, even they are afraid of doing business with the Pakistani. Okay, I know about Chicago for sure. Pakistanis are famous in Chicago for their lack of morals. It's like a brand that we have. I know of England. I did not go and live in England ever, but I know that English Muslims have this brand about, the whole famous word that they use for us Pakistanis. And there's a reason why we are known for whatever we are known for in England, because of the last 2 generations of immoral, corrupt people who used to do petty crimes domestically and socially. Okay. And I do not know about England, but in America, when you see a cab driver and he's a Pakistani, you know you're going to be swindled out of something. Okay. And that's a problem only Pakistanis and Muslims can change. So we're at the bottom of the barrel. I remember there was this Palestinian guy in one of the ISNA conferences, and he gave us a hierarchy of Muslims, and we put Bengalis at the bottom of the barrel. And then he was like, yeah, it's a tight competition between Pakistanis and Bengalis. Little did he know. He didn't know that we are the same country once, right? So we're pretty famous for our lack of morals. Where do lack of morals come from? What's the solution? Lack of morals come from your esteem. That's the core cause. Number one, there are many causes, but this is the biggest cause. That people who do not have their own self fully grounded and erected properly, that, I'm not going to, their basis of integrity, that I'm not going to bend any kind of rule. Where is this damage to the moral come from? It comes from fear. That, okay, I might not be able to survive. Or greed, that I want that extra buck. You know what I'm saying? So fear and greed. So these are the 2 prongs that are hurting the core psychology of our boys. And you might have noticed that it is seeping into girls now. Girls used to be a little less immoral than boys in terms of social dealings. But oh my God, it's across the board now. So it's a problem only we can solve. Indian Muslims are not going to come and solve it for us, or Iranians or Afghans. They have their own problems to solve. But you know what? All of this is going to be solved. All of this, no matter whether you're an Arab or an African or a Pakistani or an Indian, it would not matter if we only live up to Islam and say, you know what? It's not because of Pakistan or India. It is because of my lack of psychological strength, lack of courage that I'm doing it. Nobody just gets born into Pakistan and, you know what? The hospital nurses come and say, you know what? Just take the morals out of this guy. No, it doesn't happen like this. It's the parents who do that. And it's not a rule that everyone who's going to be born in India will have certain kind of morals and Pakistan will have certain kind of morals. It doesn't work like this. We know that. 250 million people in different places, different kind of people. Okay. So, but understand, where is the solution? The solution is in Islam. It's not in Pakistan. It's not in India. It's not in Canada or Sydney. The solution is in Islam. Okay, you need to understand that. You need to understand that Sydney, how ironic it is that you're calling me from Sydney, which was a jail for the Caucasians, the Christians. Yeah. The jail, the center of punishment for the immorals, and we have happened to be the bottom of the barrel, known as the most immoral people in that place which was once known as Alcatraz, the jail for England. Imagine kis level pe gire hum jaake. Okay, imagine. That's why I'm saying we need to raise the IQ of people so that they can understand. So, jab tak hum Pakistan, India, Bangladesh, Afghanistan khelte rahenge, we might have a lot of things to do, which is going to confuse our kids. Islam khelne khali, Islam. We're all Muslims. Same rules apply across Delhi to Islamabad. गलत कैसे गलत है? नबी इस्लाम ने बताया गलत है, अल्लाह ने बताया गलत है. सही क्यों गलत? सही अल्लाह ने बताया, नबी इस्लाम ने बताया. That's it.
کوئی گاندھی اور جناح نہیں بتائے گا مجھے کہ کہاں پہ کیا صحیح کیا غلط ہے. مجھے میرے نبی نے بتا دیا. نہ میں انڈین ہوں نہ میں پاکستانی, میں مسلمان ہوں. اب روشن پاکستان کا نام ہی ہو رہا ہے, جی ہاں ہو رہا ہے. بدنام ہونے پہ آتا تو اسلام بھی صاحب بدنام ہو رہا ہوتا ہے نا, خالی پاکستان نہیں بدنام ہو رہا ہوتا. یو نیڈ ٹو سی, بڑا پلیٹ فارم ہم نے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیے. چھوٹے پلیٹ فارم کو تو خود ہی فائدہ ہو جانا تھا, چاہے پاکستان ہو, انڈیا ہو, بنگلہ دیش. بڑا پلیٹ فارم کی عزت ہی نہیں ہم نے کی. جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کوئی عزت نہیں کرتا تو اللہ پھر اس کو بے عزتی کرواتے. اوکے, سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ صرف اسلام کی عزت کرتے ہیں, اللہ مسلمانوں کی عزت نہیں کرتے. مسلمان جو بدنام ہوئے ہیں وہ اسی لیے ہوئے ہیں کیونکہ مسلمانوں نے اسلام کی عزت کرنی چھوڑ دی ہے. اللہ تو اسلام کی عزت کرتے ہیں. جو اسلام میں انٹر ہوگا اللہ اس کی عزت اوپر کر دیں گے. جو اسلام سے باہر جائے گا, چاہے نام کا مسلمان ہو, چاہے وہ پاکستان میں انٹر ہو رہا ہے, انڈیا میں انٹر ہو رہا ہے, بنگلہ دیش میں یا مکہ میں انٹر ہو رہا ہے, اگر اسلام سے باہر جا رہا ہے تو اللہ تو اس کو ذلیل کریں گے نا. پھر تو کھیلو اپنی اپنی, اللہ ہی کہتے ہیں. پھر آپس میں لڑ کے دیکھ لو کون کتنا تم میں سے پہلوان ہے. میری مدد نہ ایکسپیکٹ کرو. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ صرف اسلام کی مدد کرتے ہیں. جو اسلام میں داخل ہوتا ہے اللہ کی مدد اس تک پہنچ جاتی. اس لیے تو 1000 سال سے پیٹ رہے ہیں ہم. ہر بندہ آ کے پیٹ دیتا ہمیں, ہر قوم نے اٹھا کے پٹک دیا ہمیں. کیوں؟ اسلام کے سینٹر کو چھوڑ دیا ہم نے. 1000 سال سے ہمیں پسپا کیا جا رہا ہے. بس ایموشنل مسلمان رہ گئے ہم, ریشنل لاجیکل what's the word, اٹریکٹیو مسلمان نہیں ہم تو, بہت ریپلسو مسلمان ہیں. اللہ جب کسی کی عزت نہ کرتا لوگ کیوں کریں گے اس کی عزت؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عزت صرف اسلام میں ہے. بس آپ اسلام میں آ جائیں گے آپ کو عزت ملے گی, دنیا بھی اور آخرت میں بھی. دنیا بھی آپ کے تابع ہی آئے گی, دنیا تابع آئے گی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آپ کے اوپر پہ. مگر ہم اسلام کے علاوہ ہر جگہ پہ عزت بنانے کی کوشش کریں. It's not gonna happen. کوئی چکر ہی نہیں ہے. It has never happened before. Why will it happen now? کیسے کرتے تھے قومیں, کیسے عزت لے کے آتی تھی باقی کی قوموں کے اوپر؟ سوچیں تو صحیح, اسلام سے پہلے اسلام کے بعد کیسے کیے لوگ. دیکھیں, you'll find out what I'm talking about. 10 منٹ کا غور کر لیں, وہ فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اٹھا کے پٹک دیتے ہیں ان کے اپنے بچے, ان کو جتنا مرضی الیگزینڈر آ جائے. اسلام صرف اسلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پھر دنیا حسنہ اور پھر آخرہ حسنہ. ہم نے پھر دنیا حسنہ کیا کہ ڈالر سائن لگایا. ہم ایسے 2 نمبر ہیں کہ دنیا حسنہ کا مطلب ہے ڈالر. اللہ تعالیٰ عزت بتا رہے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں بھی عزت دیں اور آخرت میں بھی عزت دیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. آج تک کوئی بتایا ہے کسی نے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں تمہیں عزت دے رہے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی؟ نہیں, ہمیں پیسے چاہیے یا اللہ ہمیں تو بے شک اسلام نہ دے, پیسے دے دے. دنیا حسنہ یہ ہے اور آخرت میں ہمیں دوزخ میں بھی نہ ڈالیں. اچھا چلو پھر ہم اپنی کتاب ہی لکھ لیتے ہیں, اس میں یہ دعا لکھ لیں گے, باقی کے سارے رولز اپنے ہی لکھنے ہیں. اللہ کے رول مانو گے تو پھر دنیا حسنہ پتہ چلے گا. باقی سارے رول اپنے لگائے ہوئے, یہ والا رول اور دعا میں اپنی اللہ کی فٹ کی ہوئی, اپنی ذہن کی کتابوں میں, اپنے گھروں کی کتابوں میں, اپنے معاشرے کی کتابوں میں. تو ایسے ہی ہوگا پھر. وی آر ڈیزرو کرتے ہیں. لیٹس بی آنیسٹ ہیئر نا. پوری دنیا جھوٹ بول رہی ہے کہ پاکستانی چور ہے, فراڈ ہے. صرف زرداری ہے ٹیکسیاں چلاتا ہے نیو یارک میں بیٹھ کے, یا سڈنی میں چوریاں ہیں, زرداری ہے نواز شریف کر رہے ہیں. سوچیں تو صحیح, نواز شریف نے جا کے یا زرداری الطاف حسین نے سڈنی میں جا کے فراڈ کیے ہیں تو امپریشن خراب کیے پاکستانیوں کا. کوئی اس بات سے مطلب نہیں, لیکن ان تینوں میں سے کوئی ٹھیک ہے. ان کے تو نام لوں گا ابھی مجھے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. یہ لیول پہ گندے ہیں. بہرحال ہم اتنے ہی گندے ہیں نا, ہم اتنے ہی چور ہیں. وہ بڑے, ان کو بڑا موقع مل گیا, انہوں نے اربوں خربوں لے لیے. ہمیں مشکل سے وہ ہائیڈرو کے بل بھی چوری کرنی پڑتی ہے ٹورانٹو میں بیٹھ کے. یہ I know what Pakistani they doing. I mean I know how they do this. ہائیڈرو کے بلز کو کیسے مینیپولیٹ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں ہائیڈرو کو, بجلی کے بل. ٹورانٹو میں ہائیڈرو کا بل بولتے ہیں نا اس کو. سر اس میں کنٹریبیوٹ کیسے کروں, یہی تو میرا سوال تھا. میں نے ابھی آپ کو جواب دیا ہے نا. یو بیکم اے بل بورڈ فار اسلام, پریشر آپ پہ آئے گا. بل بورڈ فار پاکستان انڈیا کھیلیں گے تو پھر ہو گیا کام. بل بورڈ فار اسلام بن جائیں. بل بورڈ کا مطلب ہوتا ہے نا یو آر دا ایڈورٹائزمنٹ فار اسلام. کیونکہ خدا کی قسم ہم ہیں ایڈورٹائزمنٹ. وہ بری ہیں ایک الگ بات ہے,
ایک بری ایڈورٹائزمنٹ لگی ہو, آپ کی تصویر لگی ہو, آپ سر چھپا رہے ہیں ریت کے اندر, تو کیا لوگ نہیں دیکھیں گے بل بورڈ؟ اور لوگوں کو تو پتہ چل جاتا ہے آپ کا کردار کیسا ہے, لوگ ہی تو بتاتے ہیں, وہ کیونکہ افیکٹ ہی ہوتے ہیں. بل بورڈ تو ہم ہیں, ہم بالغ ہو گئے ہیں, ہمارا بہت بڑا نیون سائن لگا ہوا ہے, ڈیپینڈنٹس ہمارے خود جانتے ہیں ہم کیسے ہیں, ہماری بیویاں بھی جانتے ہیں, ہمارے بچے بھی, ہمارے دوست بھی جانتے ہیں. تو ظاہر کولیگز بھی جانیں گے نا, کسٹمرز بھی جانیں گے, ہمارے باسز بھی جانیں گے, کزنز بھی جانیں گے, دوستوں کے دوست بھی جانیں گے, دوست بھی جانیں گے. بل بورڈ ہیں ہم, چلتا پھرتا اشتہار ہے. اب وہ کس چیز کا اشتہار ہے وہ تو وہ لوگ ہی بتائیں گے ہم کس چیز کا اشتہار ہے. پھر کرتوت آیا ہیں, ہمارا فیڈ بیک ہمیں بتائے گا کہ ہم نے اسلام کا کیا کام کیا, کتنا نہیں کیا. میں نے کہا نا, اللہ عزت دے, بس اللہ اسلام کو عزت دیتا ہے. اسلام میں کام کریں, اللہ عزت دے گا. لوگ پھر آگے سے آگے ریپیٹ کریں گے اسی صحیح طریقے طور اتوار کو. مگر اگر آپ نے اسلام کا کام نہیں کیا, ویسے گوروں کو آپ نے courtesy دکھا رہے کہ what, I'm from Pakistan and we are nice people, and this is not gonna cut it. Everyone is nice, even thieves and crooks are nice. جیلوں میں بھی hello how you do کرتے ہیں, جیلوں کے اندر بھی آپ جائیں نا تو پولیس چور آپس میں hey ایسے کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں. That doesn't mean that thief is not a thief and a crook is not a crook. That crook is going to remain a crook no matter how courteous he is. Actually, he better be courteous now. That's the least he can do. You know what I'm saying? Because that's the most he can do there. ہمیں اللہ اس کے رسول کی نمائندگی کرنی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں ہم. پھر وہی ہے, پھر دیکھ لیں. میں نے آپ سے کہا نا اشتہار تو ہم ہیں. اب وہ اشتہار کس چیز کا اشتہار ہے وہ لوگ بتا دیں گے ہم کس چیز کا اشتہار ہے. یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننا کا اشتہار ہے, یا پھر ہم تباہ کر رہے ہیں. اسلام کا نام لگا کے اشتہار کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ فراڈ کرنا ہو تو اسلام میں آ جائیں. یہ بھی ہماری کرتوتوں کی وجہ سے لوگ سمجھ رہے ہیں, ہر غیر مسلم بھی سمجھ رہا ہے. پرابلم تو ہمارے پاس ہی ہے, فکس بھی میں نہیں کرنی ہے نا. ذمہ خود لیں, تمام پاکستانی مسلمانوں کا ذمہ ہر پاکستانی لے, میں بھی لوں, آپ بھی لیں, تب کہیں جا کے ٹھیک ہوگا کام, اسپیشلی اپنے بچوں کے سامنے. اوکے. عائشہ نوال السلام علیکم نوال, لاسٹ کوسچن پلیز, 3 o'clock. وعلیکم السلام. سر میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا, تو آپ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ آپ لوگوں کو بچاؤ گی, لوگوں کو پکڑو گی تو خود بھی بچ جاؤ گی اور کلسٹرز بناؤ. تو میں نے یہ ایک پرابلم فیس کیا, اور میرے ساتھ میری کزن ہے, اس نے بھی, کہ ہم جیسے اپنے ہی ایج فیلوز کو دین کی بات کرتے ہیں اس طرح, تو مطلب لوگ کوئی جیسے اپنے کالج وغیرہ میں تو لوگ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. مطلب اگر میں لڑکیوں سے بات کروں گی, جیسے میری کزن کو ٹارگیٹ ملا کہ 1 ہفتہ تقریباً آپ نے سورۃ العصر پڑھانی, تو پہلے دن تو وہ سنیں گی, دوسرے دن سنیں گی, تیسرے دن وہ ٹالیں گی, اور چوتھے دن وہ پھر انکار کر دیں گی سننے سے. تو اس سچویشن پہ میں نے تھوڑا سا غور کیا, تو میرا یہ خیال ہے کہ, اور میں نے سیرت بھی پڑھی تھوڑی سی, تو میرا خیال ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب مخالف تو تھے, لیکن کوئی ریپلس نہیں ہوتا تھا. شاید لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے, چھپ چھپ کے کفار سنتے تھے, اور باہر سے بھی لوگ آ کے سنتے تھے اور دین کی طرف آتے تھے. تو آئی ڈونٹ نو, مجھے لگتا ہے کہ شاید مسئلہ ہم میں ہے, یا ہمارا بات کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا, یا مجھے نہیں پتا, مطلب عجیب مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہماری بات نہیں سنتا. تو مطلب کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہماری کوئی بات سنے, ریپلس نہ ہو بلکہ اٹریکٹ, اور دعوت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ سو یہ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے بیٹا؟ 19 سال. لگ رہا تھا. یہ بتائیں آپ کو آپ کے کلاس ٹیچرز کیا پڑھتی ہیں, آپ کس کلاس میں؟ میں مدرسے میں پڑھ رہی ہوں سر. مدرسے میں بھی کوئی نہیں سنتا, سب آپ کا نام تبلیغاً رکھتے ہیں, اس طرح سے مذاق اڑاتی ہیں لڑکیاں آگے سے. Yeah, I get it. یہ بتائیں آپ کب سے ہیں مدرسے میں, کتنے سال کا کورس ہے, کیا کر رہی ہیں؟ میں عالمہ کا کورس کر رہی ہوں, 6 سال کا کورس ہے, ابھی میں 3 سال کمپلیٹ ہونے والا ہے. تو کیا کیا پڑھی ہیں؟ مطلب قرآن ہے, حدیث, تفسیر, فقہ اور بلاغہ, عربی, اس طرح کے بہت سارے سبجیکٹ ہیں.
اوکے, آپ کے بلاغہ کا ٹیچر اور فقہ کا ٹیچر ایک ہی ہے؟ نہیں مختلف ہیں. دونوں میں سے زیادہ اٹریکٹیو طریقہ کس کا ہے پڑھانے کا؟ فقہ کے. یہ چلے نہیں, میرا غلط سوال تھا. فقہ اٹ سیلف اتنا اٹریکٹیو سبجیکٹ ہے نا کہ ٹیچر نہ بھی ٹھیک ہونا تو لگتا ہے ٹھیک ہی ہے, کیونکہ اس میں برین بہت استعمال ہوتا ہے نا. آپ کو پتا ہے نا, کچھ استاد آپ کے بہت خشک ہیں اور کچھ استاد بہت زیادہ انگیجنگ ہے. جی بالکل. تو وہ جو خشک استاد ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ خشک ہے؟ پتہ نہیں, ان کا انداز پتہ نہیں. وہ تو نہیں سمجھتے کہ وہ خشک ہیں, بورنگ ہیں. وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ کافی ہیں, وہ بہت زبردست طریقہ ہے ان کا. اوکے, تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ جب کوئی فیڈ بیک دے گا ان کو کہ سر آپ اسلام کی بجائے نا آپ فزکس کیمسٹری پڑھایا کریں, تاکہ اگر نقصان ہی ہونا ہے تو کسی سائنس والے کا نقصان ہوا, کسی دین والے کا نقصان نہ ہو. آپ تو دین میں کسی پڑھانے آ رہے اتنے خوش طریقے سے پڑھا رہے ہیں کہ ہم سن ہی نہیں رہے ہیں, اور ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں, اور بڑا اللہ کے کام پہ لگانا تھا وہ ضائع ہو رہا ہے نا, سمجھ رہے؟ سو وہ فیڈ بیک جو ہے نا وہ آپ کے بیٹا کی ہے اس وقت, اس عمر میں آپ کو پتہ چل جائے نوال کہ سب سے پہلے آپ نے کوئی فارم سے بنا لیں, اگر آپ کو زیادہ آسان ہو جائے گا اس سے, کہ جب آپ ایک کام کر لیں, دعوت دے دیں, تو لوگوں سے کہیں مجھے میرے بارے میں فیڈ بیک دو, اس میں اسپیسیفکلی پوچھا گیا ہو آپ کے کانورسیشنل سٹائل کیسے ہیں, کمیونیکیشن سکل کیسی ہے, لوگوں کو کتنا انگیج کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ باقاعدہ پوچھوائیں لوگوں سے. ٹھیک ہے, ایک یہ تو ہو گیا آپ. ٹھیک ہے, یہ تو آپ ہوگی نا, آپ کی ہستی, آپ کی پرسنالٹی. یس. دوسرا ایک آپ کی ہوتی ہے کامن سینس, جس میں آپ سورہ عصر جو ہے وہ روز سورہ عصر کا بیان کری جا رہی ہیں, اور آپ کو یہ نہیں پتا آڈینس کو کس طریقے سے شفٹ کرنا ہے, ویریبلٹی لانی ہے نا. تو پھر تو ایک بندے نے سورہ عصر آپ کی سن لی ہے, آپ اتنی مرضی انگیجنگ طریقے سے وہ کرا بھی نہیں ہے, اس کو پوری طریقے سے انٹرسٹ جنریٹ کرا, اگلے دن دوبارہ کیسے کرائیں گی؟ سورہ بقرہ تھوڑی ہے جو اگلا رکوع کرا دیا آپ نے, سمجھ رہے؟ سو یہ ہو گئی دوسری چیز. یہ آپ کی پرسنالٹی نہیں ہے, یہ وہ ٹاپک کی پرسنالٹی ہے, یاد رکھیے گا. ٹاپک کی بھی پرسنالٹی ہوتی ہے, اس کو پرسنالٹی نہیں بولتے, مگر آپ 19 سال کی, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے اور ایک ٹاپک کی پرسنالٹی ہوتی ہے. اوکے, اس کو ہاں, اس کو آپ نے اسی طریقے سے مینٹین کرنا ہے جس طرح آپ نے آپ کو مینٹین کرنا ہے, کہ وہ اس کی گریس ضائع نہ ہو جائے. وہ بھی قرآن کی بات ہو رہی ہے نا, تو قرآن ایسے کانوں پہ نہ گرے کہ جو بہرے ہوں, سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ایسے دلوں پہ نہ گرے کہ جو کسی اور طرف مائل ہوئے ہوئے ہیں, اور آپ نے عین اس موقع پہ قرآن سنا دیا جہاں پہ انہوں نے سننا ہی نہیں تھا بیچاروں نے. ان کا فوکس کہیں اور تھا, یا تو نیند آئی ہوئی تھی, یا ان کو کہیں اور کچھ اور سوجا ہوا تھا اس وقت. تو ٹھیک ہے, ان کا کچھ اور سوجا ہوا تھا, تو ویٹ کر لیتے ہیں, جب وہ فارغ ہو جائیں گے تو ان کو قرآن تب سکھائیں گے. ٹائمنگ کی بات ہے نا. ٹھیک ہے, سو میک شیور یہ 2-3 کام جو ہے نا, اس کا ایک پراپر ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک کرینہ ہے کہ آپ انٹیلیجنٹ ہوں ایموشنلی, کہ لوگ کس ایموشن میں ہیں اس کو اس موقع پہ وہ والی بات کی جائے. You need to understand that. So it's a problem at your end. آپ کا ذمہ ہے, کسی اور کا نہیں, اور آپ ہی ٹھیک کریں گے. اوکے, and inshallah you will. انشاءاللہ you will. آپ کر کے دکھائیں گی. بس اپنے آپ کو ان 2-3 پیرامیٹرز کے اوپر بھی رکھیں کہ آپ کی اپنی کمیونیکیشن سکل کا فیڈ بیک کیسا آ رہا ہے, ان ایریاز کو میجر کروائیں, لوگوں سے پوچھیں مجھے میری جو طریقہ ہے, ٹیکنیک ہے بولنے کی, میری بات کرنے کا انداز جو ہے, میرا جو لہجہ ہے, میری جو ٹائمنگ چوائس آف ورڈز ہے, یا پھر میں بہت لمبی یا تمہیدی قسم کی بات تو نہیں کرتی, یہ سب فیڈ بیک لے لوگوں سے. 50-60-100 بندے جو بولیں گے آپ کو صاف صاف آپ کی تصحیح ہو رہی ہوگی. اوکے, اور اگر آپ نے فیڈ بیک نہ لیا تو پھر آپ وہی والے خوش ٹیچر کی طرح ہیں جو اپنے آپ کو تو بڑی چیز سمجھتا ہے, اور 1-2 اسٹوڈنٹس اس کو پسند بھی کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے بس سارے ہی پسند کرتے ہیں, میرا اسٹائل یہ ہے. باقی کی پوری کلاس ویٹ کر رہی ہوتی ہے, آپ کے ہے نا, آپ کی بھی استاد ویٹ کرتے کب یہ جائے گا, یا تو تھوڑی سانس آئے گی,
जी جی ہاں، تو یہی تو مسئلہ، یہ خالی مدرسوں میں نہیں ہوتا، اسکولوں میں بتا ہر جگہ پہ جہاں پبلک کے ساتھ ٹیچنگ یا پبلک اسپیکنگ کرنی ہوتی ہے تو بندے کو پتا ہونا چاہیے بھیا میری اس کو تھرو بولتے ہیں کہ الفاظ کی تھرو کیسی ہے میری، اور جو میں ٹاپک کا انتخاب کرتا ہوں وہ ٹاپک کی ریلیونس کیا ہے ان لوگوں کے سامنے، اس کا ایکسائٹمنٹ فیکٹر کیا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے ٹائمنگ کی، کہ کس چیز کو کس ٹائم پہ سیٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو کدھر رکھنا ہے، ٹاپک کو کدھر رکھنا ہے. اوکے، سمری بتا دیا آپ کو، سمجھ آ گئی؟ जी اوکے फिर اچھا सर एक और बात पूछ लूं? پوچھیں. सर मैंने सुना था कि आप मैं एक आध आपके लेक्चर्स सुने थे, तो आप उसमें आपने कहा था कि दीन को आप खुद पढ़ें और खुद फिर चलें, और इस तरह से खुद पढ़ के. तो मैंने देखा कि जो मतलब हदीस होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत होती है, वो तो बहुत गहरी होती है. यानी मतलब अगर बहुत सारे उसमें मायने निकलते हैं. जैसे अगर बिलफर्ज अगर एक मसला है उसमें अगर इमाम अबू हनीफा उसमें एक राय रखते हैं और वो अपनी एक दलील से एक हदीस से इस्तेदलाल करते हैं, और इमाम शाफी जो है वो उसी में वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट राय होती है, वो उसी हदीस को से इस्तेदलाल करते हैं और कहते हैं कि इसके दूसरे मायने. तो मतलब एक एक हदीस से इतने मायने निकल रहे होते हैं, और इसी तरह सीरत और उससे तो फिर एक जो आमी शख्स है, मतलब जैसे अगर हमें तो इतनी दीन की समझ नहीं होती, तो ऐसा खासा मतलब अगर हम खुद से करना शुरू हो जाए तो ऐसा नहीं होगा कि हम भटक जाएं, या कितना इल्म हमें हासिल करना चाहिए उसके लिए? سوال جاتے جاتے آپ نے کیا سوال کر دیا؟ چھوٹا جواب چاہیے یا لمبا؟ आपको जो आसानी. مجھے آسانی نہیں، آپ کو جو آسانی ہو. مجھے تو چھوٹے میں آسانی ہے نا. ایک جملہ ہے جو میں آپ کے سامنے بولوں گا، آپ نے ان میں دونوں جملوں میں فرق بتانا ہے. ٹھیک ہے؟ دین خود پڑھیں، جملہ نمبر 1. جملہ نمبر 2، دین کی کتابیں خود لکھیں. دونوں میں فرق کیا؟ लिखने वाले के पास इल्म ज्यादा होगा. جی دونوں کے پاس علم نہیں ہے، چلیں آپ بتائیں. लेकिन लिखने वाला उसके अंदर अक्ल या वो ज्यादा गहरा होगा. میں نے تو کہیں نہیں کہا کہ عقل والے لوگ علم خود لکھیں، میں نے تو کہا ہے دین خود لکھیں. खुद तो नहीं लिख सकते दीन, کیونکہ क्योंकि ये तो अल्लाह का दीन है. تو علماء جو کتابیں لکھتے ہیں وہ دین ہی لکھ رہے ہوتے ہیں نا. हम्म. تو میں نے تو کبھی بھی نہیں کسی سے کہا کہ گھر میں بیٹھو، پینسل پین پکڑو، پیپر پکڑو اور سیرہ لکھو. میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ گھر میں بیٹھو اور کتابیں کھولو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرہ پڑھو. سمجھ رہے ہیں؟ کس کو پڑھیں گے آپ؟ اپنے آپ کو، اپنی لکھی ہوئی کوئی کتاب کو، اپنے ماموں کی کتاب کو، یا پھر علماء کی کتابیں پڑھیں گے نا. سیرہ اور کون لکھتا ہے؟ تفسیر اور کون لکھتا ہے؟ تفسیر علماء لکھتے ہیں نا. जी نوال जी جی سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جی. نفسیات جان کے لوگ ڈالتے ہیں پاکستان میں. خود دین نہ پڑھ لینا گمراہ ہو جاؤ گے، خود دین نہ لکھ لینا گمراہ ہو جاؤ گے. جملہ ہے خود دین نہ پڑھ لینا گمراہی کی اگینسٹ ہے. خود دین اگر نہیں پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، خود دین لکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، دین پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے؟ غور سے دیکھیں ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. جب آپ تفسیر کھولتی ہیں کسی عالم کی تو آپ دین پڑھ رہی ہوتی ہیں نا، قرآن ہے نا. जी जी. تو خود پڑھیں گی تو کسی عالم کا لکھا ہوا کتاب پڑھ رہی ہے نا. हम्म. تو آپ غور سے سمجھیں، ایک عالم نے
نو جلدیں لگا دی ہیں ایکسپلین کرنے کے لیے. کیوں 9 جلدیں لگائی ہیں؟ 12 جلدیں میرے پاس. 37 والیومز کی تفسیر ہے میرے پاس. 37 جلدوں کی تفسیر ہے. کیا کر رہا تھا وہ؟ خلاصہ بیان کر رہا تھا یا کھول کے بیان کر رہا تھا نوال؟ کھول کے بیان کر دیتے. تاکہ کوئی بیچ میں کسی کی ضرورت نہ رہے. قاری کے اور لکھاری کے بیچ میں کسی کی ضرورت نہ رہے، اس لیے تفسیر لکھی جاتی ہے نا. تو قاری خود پڑھنا چاہیے یا پھر بھی تیسرا بندہ بیچ میں لے آنا چاہیے؟ ایک تو عالم نے، علماء کرام نے تفسیروں پہ تفسیریں لکھ دی ہیں، پھر بھی ہمیں ایک مولوی چاہیے بیچ میں. وہ پھر عالم کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اتنی کھول کے 30 جلدوں کی تفسیر لکھی ہے، پھر بھی مجھے انکل چاہیے سینٹر میں کہ میں نے پڑھنے کے لیے بھی آپ چاہیے. سمجھ رہے ہو بیٹا؟ جی. تفاسیر لکھی ہی اس لیے جاتی ہے تاکہ عام بچہ اسلام کے اندر داخل ہو. تدبر جو عالم نے کیا ہے، تفکر جو عالم نے کیا ہے، وہ خود پڑھ کے پوری طریقے سے ایبزارب کر کے قرآن پاک کے اندر آ جائے. سو اس کے بعد بھی اگر تفاسیر اوور تفاسیر، حدیث کی شرح اوور شرح، اس کے باوجود بھی اگر میں نے خود نہیں پڑھنی اور شرح بھی کسی انکل سے پڑھوانی ہے، تو پھر میں اس عالم کی کتاب کیوں کھول رہا ہوں؟ مجھے وہ انکل سے کہیں کہ انکل آپ اپنی جب خود کتاب لکھیں گے تب آپ پڑھائیے گا. ورنہ جو تفسیر علماء نے لکھی ہوئی ہے وہ اسی لیے تفسیر کہلاتی ہے کہ بیچ میں کسی قاری اور لکھاری کے بیچ میں کسی کی ضرورت نہ رہے. مگر ان کو یہ اتھارٹی شو کرنی ہوتی ہے کہ نہیں، تفسیر بھی میں سکھاؤں گا. تفسیر تو سکھا دی ہے. ہر فرقے کے علماء کرام کی تفسیر اور تفسیر ہے. اشرف علی تھانوی صاحب کی تفسیر ہے، مولانا محمد شفیع کی ہے، تقی عثمانی صاحب کی بھی ہے تفسیر. تو دیوبند کے سارے علماء کی تفسیر ہے. اب تقی عثمانی صاحب کی تفسیر کرنے کے لیے میں طارق مسعود صاحب کے کو یار تقی عثمانی کی تفسیر ہے مجھے پڑھا دیں. انہوں نے تفسیر ہی اس لیے لکھی ہے کہ کسی طارق مسعود کی ضرورت نہ رہے، تقی عثمانی ڈائریکٹ لکھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آج بریلویزم کی طرف احمد رضا بریلوی صاحب نے لکھ دی ہے تفسیر، والیوم اوور والیوم لکھ دی. اب میں لوکل مسجد کا پکڑوں یار، گرین پکڑی والا کدھر ہے؟ مجھے ذرا احمد رضا بریلوی رحم اللہ کی تفسیر سیکھنی ہے. تو کہیں گے تفسیر کیا سیکھنی ہے؟ قرآن سیکھنا بولنا. تفسیر سیکھتے تھوڑی ہے، وہ تو انہوں نے سکھا دی ہے، آپ کھول اور پڑھ. میری بات سمجھ رہے بچہ؟ جی. تو اگر میں آپ کو ایک کتاب لکھتا ہوں اور کھول کے بیان کر دیتا ہوں ہر کانسیپٹ کہ جی میں نے کچھ ڈسکور کیا، اس کا یہ مطلب ہے، اس کے لیے آپ کو اب کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیا میں نے کتاب پوری کھول کے بیان کر دی ہے نوال آپ کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ سو جب بھی کوئی آپ سے کہے نا کہ ساحل میاں یا نوال خود نہ پڑھنا دین کو گمراہ ہو جاؤ گے، تو اسے کہنا میں خود نہیں، میں تفاسیر پڑھ رہی ہوں، میں کوئی تفسیر لکھ نہیں رہی ہوں، میں پڑھ رہی ہوں تفسیر. قرآن کی ترجمے کو پوری تفصیل سے لکھا ہے، پورا 200 300 صفحوں کا باب باندھا ہوا ہے کسی عالم نے، میں وہ پڑھ رہی ہوں. اور ایک کو نہیں پڑھوں گی نا، 3 4 کو پڑھوں گی تاکہ کہیں ایک عالم کے تابع نہ آ جاؤں. میں بھی نبی تھوڑی ہے، وہ ایک عام عالم ہے نا. تو 3 الگ الگ 4 6 علماء کو پکڑ کے دیکھیں ایک ہی آیت کے اوپر کیا تبصرہ ہے ان سب کا. آپ کا علم بڑا ہے. پھر ہم کسی ایک کو بھی کسی ایک کے بھی یا زیادہ کے بھی کتابیں ہوں، پھر ہم خود ہی قرآن پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے. بالکل اور کا طریقہ ہے بیٹا. کسی ایک کو پکڑیں گی نا، اچھا میں ایک سوال سمجھ لوں، آپ نے یہ نہ الٹی بات کی. کسی ایک کو پکڑیں گی تو اسی کی سوچ کے تابع رہیں گی آپ. کیا پتا وہ غلطی کوتاہی کی اس نے، انسان ہے بھائی. نہیں، یہ نہیں کہہ رہی. جی میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے کسی کو پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میں خود ہی کہ اگر میں خود پڑھ سکتی ہوں تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی بات خود سے سمجھ آ جائے گی نا. خود سے کیا پڑھ سکتی ہوں بیٹا؟ تفسیر، تفاسیر، شرح؟ نہیں قرآن ڈائریکٹ. بیٹا آپ تفاسیر تک تو آئے ہیں میرے پاس بات لے کے، میں قرآن تک بھی آتا ہوں، فکر نہیں کرے. آپ عربی آپ پوری طرح جانتی ہیں آپ؟ نہیں.
پھر تو ترجمہ پڑھیے نا آپ. جی تو لیکن ترجمہ سمجھ آ خود تو نہیں پڑھ سکتے نا بیٹا. بات سنیں, ترجمہ خود کیسے پڑھتی ہیں آپ؟ کسی نے کیا ہوا ترجمہ جو آپ پڑھ رہی ہیں نا, آپ خود ترجمہ تھوڑی کر رہی ہیں. جی. تو آپ کسی مولوی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہی ہیں نا, تو آپ مولوی صاحب سے سیکھ رہی ہیں جنہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے, چاہے وہ تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے, بریلوی صاحب نے کیا ہے, شیعہ نے کیا ہے, سنی نے کیا ہے, اہل حدیث نے کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی. جب وہ کہتا نا قرآن خود پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, تو کہتے نا میں آپ ہی کے فرقے کے مولوی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں, کیسے گمراہ ہو جاؤں گا؟ مجھے تو عربی نہیں آتی یہ بولنے. انہی کے بزرگان کا ترجمہ پڑھنے سے گمراہ کیسے ہو جاتا ہے بندہ؟ سمجھ گئے نا بات؟ جی. سو یہ ہے کہانی. بہرحال اتنا جنرل اسٹیٹمنٹ نہیں میں دیتا ہوتا. قرآن پاک کے اندر سیکشنز ہیں نالج کے, جو فقیہی معاملات ہیں اس کو علماء سے ضرور کنسلٹ کر لیں, جو لکھ گئے ہیں, ساری تفاصیل لکھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, جو شرعی احکامات ہیں جس سے استدلال کیا ائمہ کرام نے, وہ آپ علماء کرام کے پڑھ لیں. وہ یار میری طرف سے 6 بندوں سے سیکھ بھی لیں آپ 1 on 1, مگر حکمہ کے لیے کبھی بھی کسی ایک فرقے کو یا کسی ایک بندے کو مختص نہ کر لینا. حکمہ ہر جگہ سے لینی ہے قرآن کی. اوکے, میک شیور یو نو دیٹ. لیکن سر مطلب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ مدارس اور یہ علماء تب سے ہیں جب سے پاکستان بنا تھا اور اب تک ہیں. تو علماء اور مدارس مطلب ہیں سب, میں کوئی خلاف بات نہیں کرتی, لیکن ابھی تک تو پاکستان میں اسلام نافذ تو دور کی بات, مطلب برے سے برا ہوتا جا رہے ہیں حالات. تو مطلب کیا فائدہ ہے اس کا کہ جب ہم کچھ کام ہی نہیں کر سکے. مجھے لگتا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب ہم کوئی اور طریقہ ٹرائی کر کے دیکھیں یا کسی اور رخ کو اپنائیں, کہ مطلب کوئی کسی اور طرح سے کوئی طریقہ ہو جس سے ہم کوئی عمل کریں جس سے ہم تھوڑے ٹھیک ہو جائیں اور اسلام تھوڑا مطلب پاکستان میں تو ایٹ لیسٹ ہو نا. باقی تو اسلام تو دنیا کی ذمہ داری تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلب اکیلے نے پوری دنیا کو وہ کیا تھا, لیکن ہم تو پڑھتے جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. نوال آپ کی نا جو سینس ہے نا ماشاءاللہ, وہ بڑے کام کی اور قابل استعمال ہے دین کے لیے. خود سوچ رہی ہیں آپ یہ سارے مسائل اور آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں مسائل. جی. ماشاءاللہ, امیزنگ. بڑی بہت مزہ آیا مجھے آپ سے یہ سوال سن کے کہ کرنٹ ہے ابھی یوتھ میں ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. تو جی ہاں, مسئلہ یہی ہے کہ وہ ہے نا, میں آپ کو نا کیسے سمجھاؤں, جب تک ہم نے بیٹا دنیا کا ذمہ نہیں لیں گے تب تک ہم پاکستان کو نہیں بچا سکتے. پاکستان سے آگے کا سوچیں تو پاکستان بھی بچ جائے گا. اگر ہم نے صرف پاکستان کھیلا تو پھر اپنا شہر بھی نہیں بچا سکیں گے ہم. اوکے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. دیٹس ہاؤ گروپ سائیکالوجی ورکس. جس کو گروپ سائیکالوجی کا نہیں پتا, گروپ بیہیویئر کا نہیں پتا, وہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. اور جس کو پتا ہے اس کو سائنس پتا ہے. اپنی تفصیل میں جا نہیں سکتا ہوں میں, مگر مجھے کسی دن پروگرام کرنا چاہیے کہ جب تک آپ تمام انسانوں کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے تو اپنے خاندان کے انسانوں کو بھی نہیں بچا سکیں گے. اور جو اپنی اپنی کھیلتا ہے یا اپنے خاندان کو بچاتا ہے خالی, اس کے اپنے گھر کے اندر سے دراریں پڑ چکی ہوتی, پڑ جاتی. اپنا جو دائرہ ہے نا وہ بڑھائیں. آپ مسلمان عورت ہیں, دائرہ نہ صرف ہاریزونٹلی بڑھائیں جو اس وقت جتنے بھی انسان زندہ ہے, بلکہ ورٹیکلی بھی بڑھائیں جو آگے بھی آنے والی نسلیں ہیں, ان تک بھی پیغام صحیح پہنچانا ہے. اب مدرسوں نے کیا کیا ہے, مدرسوں نے اپنے اپنے کلرز کے اوپر بہت اچھی محنت کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑا اچھا نیٹ ورک بنایا ہے, انتظامی امور ٹھیک کی ہیں, مگر اپنے اپنے کلرز کے لیے کی. اوکے, وہ ہے نا کیا غزل ہے میرے بھائی جی, طور سے کی ابتدائے گفتگو, انتہائے گفتگو غاروں کے بیچ, واعظوں نے پھر سے سرحد تان لی, 5 جنگیں روز میناروں کے بیچ. کہ ہم تو روڈ کراس کرتے ہیں تو ہمارا مذہب بدل جاتا ہے. کیوں؟ ادھر بریلیوں کی مسجد شروع ہو گئی, ادھر وہ روڈ کریں گے تو ہماری اہل حدیث کی شروع ہو گئی. اس طرح تو کام نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو ایک ہی سولوشن بتا رہا ہوں, بریلوی بھی سراکوں پہ, اہل حدیث بھی.
آپ پاکستان کے بارے میں سوچنا چھوڑیں اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی فکر شروع کریں. فلسطین میں نہ کوئی بریلوی ہے, نہ کوئی دیوبندی ہے, نہ کوئی اہل حدیث ہے فلسطین میں, ٹھیک ہے. سوڈان میں جو مسائل ہیں نہ وہ بریلوی مسائل ہیں نہ وہ دیوبندی مسائل ہیں. اصلی مسئلوں کی طرف آئیں, اور وہ کیا ہیں؟ جب وہ آپ سوال کرنے لگیں گی تو پاکستان کے سارے لوگ آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے کہ آپ بڑے کام اور بڑے مشن کے اوپر نکلی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. چاہے وہ بریلوی بھی ہوگا تب بھی آپ کے پاس آئے گا, وہ دیوبندی ہوگا تب بھی آئے گا, اہل حدیث ہوگا, شیعہ ہوگا, جو بھی ہوگا وہ کہے گا ہاں بھائی ہماری بتاؤ ہم کس کام آ سکتے ہیں. جو بڑے دشمن سے لڑائی کرتا ہے نا بیٹا وہ بڑا آدمی ہوتا ہے, جو چھوٹے چھوٹے دشمن سے لڑائی کرتا ہے وہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے. بس یہ اصول یاد رکھنا. جس نے بڑے دشمن سے لڑائی کر لی باقی ساری قوم اس نے فتح کر لی ہے. جو بھی چھوٹے چھوٹے دشمنوں کے فوجی ہیں نا سب کے سب آپ کے تابع ہو گئے. اگر آپ نے بڑے دشمن سے پنگا لے لیا اور آپ کمپیٹنس لے بھی رہی ہیں اس سے لڑائی کے جیتنے کی, خالی آواز نہیں لگانی ہوتی بڑے سے ریچ کو, اس کو ہرانے کی سخت بھی چاہیے, اسکل بھی چاہیے, سمجھ رہے ہیں؟ جی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر ان چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں پڑ گئے نا کہ کون دیوبندی ہے تو کون شیعہ ہے, تو ہمیں بڑے گیم کی سکل کبھی بھی نہیں ملے گی, کیونکہ ٹائم نہیں ہے بیٹا, گھڑی میں بھی نہیں اتنا, نہ زندگی میں اتنا ٹائم ہے, نہ دن میں, مطلب گھڑی کا مطلب نہ دن میں اتنا ٹائم ہے, نہ زندگی میں اتنے سال ملتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کا ٹھیکہ بھی لیں اور لوکل لڑائیاں بھی ساتھ ساتھ لڑ رہے ہوں. اوکے, جس کو گھر میں سکون نہیں ہوتا نا وہ دفتر میں بھی بے سکون ہوتا ہے, پتہ نا آپ کو اس بات کا. سو بالکل ایسے ہی ہے, جو بندہ اگر باہر بڑے لڑائیاں لڑ رہا ہو اس کو گھر والے اس کے تابع آ جاتے ہیں. آسان اصول بتا رہا ہوں. سو ان لڑائیوں میں پڑے ہی نہ, گھر میں جو بے سکونی جو خود میں انہوں نے خود سیریسنس بنائی, اس بے سکونی میں نہ پڑیں کہ کون سا فرقہ ہے کون. یہاں پہ آپ کو اگر انوالو ہو گئی یہاں کی بے سکونیاں آپ نے یہاں پہ سالو شروع کر دی تو بڑے کاموں میں آپ کبھی بھی آپ بڑے دفاتر نہیں کھول سکتی. ان لڑائیوں سے مبرہ ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو کمپیٹنٹ کریں کہ بھئی اربوں لوگوں کا انتظام کرنا ہے اور آگے پتہ نہیں کتنے اربوں کی نسلیں آنی ہیں, ان سب کا انتظام کرنا ہے. کوئی ایسی کتاب لکھ جاؤں, کوئی ایسی دعوت کر جاؤں, کوئی ایسا انتظام کر جاؤں, کوئی ایسے کانسیپٹ کلیئر کر جاؤں, کوئی وہ والے سوالوں کے جواب دے دوں جو امریکہ کے مسلمانوں کو, غیر مسلموں کو, سویڈن کے غیر مسلموں کو تنگ کر رہے ہیں, میں وہ قرآن سے نکال کے دوں ان کو جواب. یہ اصلی بیٹا, یہ اصلی کہانی ہے آپ کے لیے. اوکے, شیعہ سنی مسئلے میں نہ پڑ جانا, بہت چھوٹی لڑائی ہے. اوکے, سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ یو آر ٹو می. آپ میرا نہیں, آپ اسلام کا بھی مستقبل ہیں. چھوٹی لڑائیاں نہ کہیں بیٹا, ابھی بتا رہا ہوں. ہار جانا مگر بڑے دشمن سے ہارنا. اوکے, چھوٹے دشمن سے جیت بھی گئی نا کوئی فائدہ نہیں, بڑے دشمن سے ہار بھی گئی تو یہ سارے آپ کے تابع ہیں. لڑائی کیونکہ بڑے دشمن سے کی ہوئی تھی آپ نے. میک شیور, بس یہ ہے اصلی کہانی. قرآن سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے. اتنا بڑا ٹینک لے کے گئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی مکھیاں مار رہے ہیں ہم. یہ قرآن پاک کا استعمال کر رہے ہیں کسی شیعوں کو بتانے کے لیے, وہابیوں کو بتانے کے لیے, سنیوں کو بتانے. یہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ شیعوں کو بتائیں وہ کتنے غلط ہیں, سنیوں کو بتائیں وہ کتنے غلط ہیں. قرآن آیا تھا پوری دنیا کے تمام تر غیر مسلموں کو بتائیں کہ بھئی اللہ کی طرف کیسے آنا ہے. ہم نے قرآن کو کدھر استعمال کیا ہوا ذرا, سنیوں کے خلاف یا شیعوں کے خلاف. جسے کہتے ہیں نا لعنت برستی ہو نا کسی قوم پہ تو وہ اپنے ہی گھر میں گولی چلا دیتا ہے, اور چلاتا بھی اللہ کے نام پہ. سو سر لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھے ایک ہوتا ہے کہ مطلب میری عمر نکل رہی ہے, یعنی ابھی تو میں مطلب یہ مجھے احساس 18 سال سے, اب 19 سال ہو گئے, مجھے 20 سال کی ہو جاؤں گی تب بھی ایسے ہی گزرتی ہوئی مجھے اپنی زندگی نظر آ رہی ہے. تو مطلب اگر بڑے دشمن سے لڑائی کروں تو کسی قابل ہوں گی تو کروں گی نا, تو مطلب نہیں بیٹا, رک جاؤ. جیسے ہی آپ بڑے دشمن کا انتخاب کریں گی نا تو آپ کی قابلیت کی ریکوائرمنٹ لسٹ بڑھ جائے گی. یاد رکھنا, سٹارٹ بڑے دشمن سے کرتے ہوتے ہیں. ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, مثال غور سے سنو. آپ نے اگر 100 قدم بھاگنا ہے تو کتنا پانی چاہیے آپ کو بوتل میں اپنے ساتھ؟ زیادہ مطلب ریلی کتنا زیادہ چاہیے ہوگا بیٹا؟ 100 قدم بھاگنا ہے, اس کے لیے تو پانی بھی نہیں چاہیے ہوگا. کتنی پیاس لگ جائے گی آپ کو؟ کوئی خاص قسم کے جوتے تو نہیں چاہیے, 100 قدم بھاگنا ہے آپ نے خالی. پتر ہاں بول رہی ہو یا نہ بول رہی ہو؟ بول رہی ہوں نہیں.
ہاں نہیں چاہیے نا, آپ مائک ٹھیک رکھو نا, ضروری بات ہے, آپ کو سمجھانی ہے, لوگ بھی سن رہے ہیں نا, آپ کو بچے بھی سمجھیں. آپ نے اگر 1000 قدم 1000 گز کی دوڑ لگانی ہے تو آپ کو خاص جوتے چاہیے, تھوڑا سا پانی بھی چاہیے ہوگا, ٹھیک ہے. جی. اب میں آپ سے کہتا ہوں, آپ نے پوری دنیا کا چکر لگانا ہے, آپ بتائیں کتنے جوتے چاہیے ہوں گے, پتا چل جائے گا نا آپ کو, کتنا پانی چاہیے ہوگا, کتنی اسکل اور کتنا پریکٹس چاہیے ہوگی, اس کے لیے اسٹیمنا چاہیے ہوگا نا. جی. آپ خود سوچیں, اگر آپ نے صرف 100 قدموں کی جنگی کرنی ہے تو آپ کو اسکل ڈیولپ ہی نہیں ہوگی, دماغ ریڈی نہیں کرے گا آپ کو, سستی چھا جائے گی, قوم اس لیے مر رہی ہے, چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں پھنسا دی ہے, بچے سست صوفوں پہ سو رہے ہیں بیٹھ کے. اسٹریس ہی نہیں ہے بڑے دشمن کی نا, بڑے دشمن کی اسٹریس خود آپ کی باڈی کو تیار کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں کہا نا, جہاد تمہارے اپنے فائدے میں ہے مگر تم سمجھتے ہو تمہارا نقصان ہے. بڑا کام سوچو گے تو خود ہی تمہارے فائدے شروع ہو جائیں گے. یو نیڈ ٹو ڈیولپ دا اسکل. اس لیے میں کہہ رہا ہوں سویڈن سے کم بات نہ کرنا, امریکہ سے کم بات نہ کرنا, تاکہ آپ کو پتا ہوگا آپ نے اپنے رسد کہتے ہیں نا اس کو, پتا نا کتنا رسد اٹھانا ہے اپنی کمر پہ, کتنی اسکل چاہیے, کتنی کمپیٹنس چاہیے. خالی شیعہ سنی ڈیبیٹ کرنا تو خیر آپ کو 2 ہفتے کا کورس کرا دیتا ہوں, نہ کوئی سنی پھٹکے گا نہ شیعہ پھٹکے گا آپ کے سامنے, سیکنڈ لگے گا, ایسے چاروں خانے چت ہوں گے. میں بتاتا ہوں, میرے سے کورس کر لو 1 ہفتہ بس. قادیانیوں کو مسلمان کرنا ہے, میں بتاتا ہوں 3 دن کا کورس ہے ٹوٹل. کورس سمجھے, یہ تو کہتے ہیں لڑائیوں کی خالی, شیعہ بھی سنی ہو جائے گا, سنی بھی شیعہ ہو جائے گا. دونوں طریقے کے مجھے پتہ ہے آرگیومنٹس کے ہیں. دہریے کو مسلمان کرنا, دہریے کو کرسچن کرنا ہے, 2 الگ الگ طریقے ہیں. دہریے کو یہودی کرنا ہے, تیسرا طریقہ ہے. میری تو ٹریننگ ہوئی بھی ہے ان کاموں پہ, وہ سمجھے. میں کسی کو نہیں کھیلوانا چاہ رہا ہوں کہ بھیا اصلی والی گیموں میں آؤ, او اصلی بڑی گیم میں آؤ بھائی. دنیا کے تمام انسان اس وقت کیا مسائل ڈیل کرنے کی کوشش کریں, منہ سے بولتے ہیں سارے یورپ میں بیٹھے ہوئے, امریکہ میں بیٹھے ہوئے, اسکینڈینیویا میں بیٹھے ہوئے, اوپر آسمانوں میں دیکھ رہے ہیں, سوشل معاملات کو دیکھ رہے ہیں, آنسر ہی نہیں مل رہے ان کو. قرآن پاک چیخ چیخ کے بتا رہا ہے آنسر یہاں پہ, مگر وہ مسلمان اپنی عزت ہی کھو بیٹھے. مسلمان کی آواز آتی ہے ان کے کانوں تک, اور اگر آ بھی جائے تو ایسی کوئی بدہیبت طریقے سے قرآن کو پریزنٹ کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی تو معاف ہی کر, تیری تو بات سننے کے قابل ہی نہیں ہے. جس ٹون میں تو بات کر, جس طریقے سے تو اپنی لائف گزار رہا ہے, تیری کیوں مانے. اسلام میں ہی آئیں گے لوگ بیٹا, وقت کے فرعون کو تابع کرنے کی تیاری پکڑو. دیکھو پھر کتنے 1000 گز کی دوڑ ہے, کتنے جوتے چاہیے, کتنی اسکل, کتنی مسل چاہیے ٹانگوں میں. دشمن بڑا پکڑ تو دیکھ بیٹا تیری اسکل کہاں جاتی ہے. چھوٹا دشمن پکڑو, پھر اللہ نہ ہی کرے کہ کوئی نوبت آئے اسکل کی, پھر تو آرام سے بس آپ سوئیں, 50 دن سوئیں, 1 دن لڑائی کیا کریں. ٹینشن کس بات کی ہے, مکھیاں مارنے کے لیے کون سی محنت چاہیے ہوتی. مگر اگر آپ نے واقعی پہاڑ توڑنے ہیں تو پھر روز کام کرنا پڑے گا بیٹا. آپ پر چلا صحابہ کیوں نہیں سوتے تھے, صحابہ کیوں نہیں سوتے تھے, سوچیں ذرا. فتح مکہ کے بعد تو عیاشی کھل جانی چاہیے تھی مسلمانوں کی, نو, محنتیں بڑھ گئیں, آنسو اور زیادہ نکلنا شروع ہو گئے, خون نکلے. شہادتوں کی تعداد فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد نکالوں شرح, دکھاؤں ان سب کو. ان کو پتا تھا بھائی بڑا مشن مل گیا فتح مکہ کے بعد, تو مشن اب ملا. ہم نے پاکستان بنا کے احسان کر دیا پوری دنیا پہ, بس کہانی ختم. اس لیے پاکستان بھی نہیں بچا سکے ہم. سوچے تو صحیح, اس لیے ایسے ہو رہا ہے بیٹا. یہ کہانی بہت بہت پرانی ہے. حضرت آدم کی پہلے بچوں سے یہ کہانی چلتی آ رہی. ان لوگوں نے بس پڑھنا چھوڑ دی ہے. انسان کو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کسی اور کو کیا پڑھیں گے. اپنی مشین نہیں پڑھ سکے. کہ شروع سے گروہ ایسے ہی بیہیو کرتا ہے. ہر گروہ کی نشانی قرآن پاک میں اللہ نے ایسی بتائی ہے, کہ بنی اسرائیل کی ہو, صالح کی قوم کی ہو, ہود کی قوم کی ہو. اللہ تعالیٰ گروہ کی نشانیاں بتائی جا رہے ہیں کہ بیٹا گروہ ایسے بیہیو کرے گا ہی کرے گا. یہ لوگ نہیں بس مان رہے. تو بڑا شیر دیکھو اور شاباش پنگا لو بیٹا بڑے شیر سے, ٹھیک ہے. مسلمان پیدا ہو گئی ہیں آپ, چھوٹا ماں کے واقعہ نہیں ہوا, یہ مسلمان پیدا ہو گئی ہیں.
یہ قبر میں منکر نکیر نے پوچھنا کہ میں تو تمہیں سلام کرنے آیا تھا, تم تو مسلمان کے گھر سے پیدا ہو کہ ہمیں تمہیں وہ ہوا ہے گفٹ ملا تھا, ہم تو سلام کرنے آئے تھے تمہیں, ہمیں تمہیں اب عذاب دینے والے سوال پوچھنے پڑے ہیں. منکر نکیر تکریم کے لیے آتے ہیں مسلمان کی اور عذاب میں ڈال کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کام ہی نہیں کوئی کیے ہوتے. چل بچہ بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. جیسی بچوں کی وجہ سے نا میری امید بڑھ جاتی ہے. اوکے, بڑے زبردست سوال ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی فراست کو قائم رکھے. مدرسہ چھوڑنا نہیں ہے, مدرسہ کافی کام آ رہا ہے آپ کے, مگر لڑائی بڑی بیٹا, دشمن بڑا. قرآن سب سے بڑی ٹیکنالوجی آپ کو مل گئی ہے. پوری کائنات اس ٹیکنالوجی سے چل سکتی ہے, ہم سے دنیا نہیں چل رہی. اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے بڑے کاموں کے لیے چن لے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے وہ والے کام لے جو اللہ تعالیٰ خود ہم سب سے وہ والے کام لے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے باعزت کریں. اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے سامنے, دنیا کے سامنے ہماری عزت افزائی ہو, اور نبی اسلام کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر پہ شفاعت نصیب ہو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.